ثانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات عالم کے سینوں میں نقش کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی امت کے علماء، ائمہ اور اولیاء کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ اس لیے قیامت تک جب جب امت کو دین کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی رہے گی اور جب جب امت ہر 100 سال گزرنے کے بعد جو دین کے نقوش کو بھولنے کی کوشش کرتی ہے، تو روایات کے مطابق ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی ایسے عالم کو، کسی ایسے امام کو، کسی ایسے ولی کامل کو پیدا فرماتا ہے کہ جس کی زبان کی تاثیر، جس کو اللہ کے عطا کردہ علم کا ایسا خدا بندے قدوس کی بارگاہ سے تاثیر ملی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں جو گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں یا شریعت سے دور ہو چکے ہوتے ہیں یا سنت اور شریعت کو بھول چکے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ لوگوں کو راستے کے اوپر لاتا ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا میری امت کے اوپر کہ دین دنیا سے اٹھ کر اوج ثریا پر چلا جائے گا، یعنی آسمان کی بلندیوں پہ چلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں مردان فارس، حضور نے جگہ کی بھی نشاندہی کی، پرشین اسٹیٹس، مردان فارس کا معنی ہے کہ پرشین اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والے، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے ائمہ پیدا ہوں گے، میری امت میں سے کوئی ایسا وحید امت پیدا ہوگا کہ وہ دین کو واپس آسمان کی بلندیوں سے کھینچ کر واپس زمین میں لائے گا اور لوگوں کے سینوں میں نقش کرے گا۔ اور اس حدیث کی شرح کے اندر ہمارے محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے جو اولین مصداق ہیں وہ امام الائمہ سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت المعروف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پرشین اسٹیٹس کا خاص ذکر کیا ہے۔ یہ جو سینٹرل ایشیا کی سرزمین ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ بڑے بڑے ائمہ، علماء، اولیاء اس سرزمین پر پیدا ہوئے، اور جنہوں نے ایسے کائنات کو کے دلوں کے اوپر اور لوگوں کی رہنمائی اس انداز سے کی ہے کہ کائنات عالم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا سے اور نبی پاک کی عطا سے جو ہے وہ لوگوں کو دین کے راستے پر لگایا، اور اس کی چند مثالیں موجود ہیں۔ مثلا جو ہے وہ پہلی صدی کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ اکرام کا دور آتا ہے، پھر اس کے بعد جہاں تابعین کا دور آتا ہے، اور تابعین کے دور کے اندر سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ کا دور آیا، پھر امام شافعی کا دور آیا، پھر امام احمد بن حنبل، اور اسی طریقے سے امام مالک، اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ دین متین حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور بڑے بڑے تابعین کا دور آیا، انہوں نے دین کو سنبھالا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث الاعظم کا دور آیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں داتا علی حجویری کا دور دیکھ لیں، آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا آپ دور دیکھ لیں۔ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ امت کی رہنمائی کے لیے ائمہ کو، علماء کو اور امت کی رہنمائی ہوتی رہے گی، اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، قیامت تک یہ نبی پاک کے دین کی امت کو رہنمائی کرتے رہیں گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سن 470 ہجری کے دور کے اندر آپ آئے اور آپ نے کائنات میں ایسے نقوش قائم کیے، ایسے جلوے قائم کیے کہ آج تک لوگ ان کی تعلیمات سے نہ صرف روشناس ہو رہے ہیں بلکہ امت قیامت تک رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھ لیں، پھر اسی طریقے سے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھ لیں، تو یہ قیامت تک امت کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اولیاء کاملین کی بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ رب کریم نے ان کی جو ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو رب کے دین کے لیے وقف کر دیں تو پھر ان کا اپنا کچھ نہیں رہتا، وہ سب کچھ رب کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ نقش کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر لگا دیتے ہیں، اور ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور پھر خداوند قدوس ان کی اپنے خزانہ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے استقامت اولیاء کاملین کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر مستقیم رہے، استقامت اختیار کی، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے جلووں کو اور اللہ رب العالمین کی عطا پر قائم رہتے ہوئے کائنات عالم کی رہنمائی کرتے رہے، اور دنیا کے طوفانوں اور ابتلاؤں اور آزمائشوں کی پرواہ نہ کی، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی استقامت اس درجے کو قبولیت پاتی ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فرشتے نازل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فرشتے نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتے ان کے محتاط ہوتے ہیں، ان کی زبان سے کوئی بات نکالنے کی دیری ہوتی ہے، وہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، اسکول جا رہا تھا، مدرسے جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، اور وہ فرشتے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مادر ذات اولیاء کاملین میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ رب کریم نے ازل سے منتخب کیا تھا کہ یہ وجود کائنات کے اندر آ کر جو ہے وہ انسانیت کی رہنمائی کرے گا۔ پھر جو لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، ذکر کے اندر، فکر کے اندر، تصور کے اندر، تخیل کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عن المحارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی محارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مررت لیلۃ اسری بی برجل مغیب فی نور العرش، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شب معراج کو میرا گزر اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس سے ہوا۔ شب معراج کو میرا گزر اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس سے ہوا، اور جنت کی مجھے سیر کرائی گئی، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، عرش الہی کے نیچے جو جگہ ہے اس کو جو ہے وہ بیت المعمور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔
اور اللہ کے فرشتے ہر لمحہ اس کا طواف کرتے رہتے ہیں. اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق فرما کر جنت کے اندر رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کا طواف کیا کرتا. تو آپ کو بیت المعمور کا طواف کرنے کی بھی اللہ نے توفیق سعادت نصیب فرمائی. اور پھر زمین کے اوپر جب آئے اور 300 سال روتے رہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب آپ کی دعا التجا اور توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے آدم بول تو کیا چاہتا ہے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بارے الہ جس طرح فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور تھا اس طرح زمین پر اپنا ایک قبلہ نازل فرما. جس طرح فرشتے تیرا طواف کرتے ہیں قیامت تک میری اولاد اس کا طواف کرتی ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے خانہ کعبہ کی بنیاد جنتی یاقوتوں کے ذریعے رکھوائی اور پھر یہ خانہ کعبہ آپ نے سب سے پہلے تعمیر فرمایا. تو حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج کو میرا گزر اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا ایک شخص کو, ایک ایسا شخص میں نے دیکھا اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ مغیب فی نور العرش, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ میں شب معراج کو جب اللہ تعالیٰ کے عرش کی سیر کر رہا تھا, عرش مجھے دکھایا جا رہا تھا, تو عرش الہی کے سائے کے اندر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر طرف نور ہی نور تھا اس شخص کے. تو حضرت نبی علیہ السلام فرماتے کل تو میں نے جب اس شخص کو دیکھا کہ اتنا عظیم شخص ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کو جگہ ملی ہے, کتنا بڑا مقام ہے جی, کتنی بڑی عظمت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا من ھذا, جبریل یہ کون شخص ہے. کہتے ہیں کہ پھر میں نے جبریل سے کہا کہ اھذا ملک, اے جبریل یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہے, یہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے جس کو خداوند قدوس نے اپنے عرش کے نیچے اپنے نور کے اندر ڈبو کے رکھا ہوا ہے, جو خدا کے نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے, یہ کون شخص ہے, کیا یہ ملک ہے, فرشتہ ہے. قیلا, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا, جبریل نے مجھے بتایا لا یا رسول اللہ یہ فرشتہ نہیں ہے. کیا یہ فرشتہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کل تو پھر میں نے کہا کہ اھذا نبی, کیا یہ کوئی اللہ کا نبی ہے, اللہ کے انبیاء میں سے کوئی ہے جس کو خداوند قدوس نے یہ اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ خدا کے عرش کے نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو قیلا, حضور فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا اللہ یہ نبی بھی نہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ من ہوا, پھر یہ شخص کون ہے جس کو اتنا قرب ملا ہے. تو قالا, تو حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطبا من ذکر اللہ. حضور نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا یا اللہ کے بندوں میں سے ایک ایسا نیک بندہ ہے جس کی زندگی میں جس کی زبان زندگی میں ہر لمحہ خدا کے ذکر سے تر رہتی تھی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ خدا کا ذکر کیا کرتا تھا, اللہ کے ذکر کے جلووں میں گم رہتا تھا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی زبان پر جاری رہتا تھا, سبحان اللہ اس کی زبان پر جاری رہتا تھا. لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری رہتا تھا. لا الہ الا انت سبحانہ کا اس کی زبان پر جاری رہتا تھا. یہ خدا کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا تھا, اٹھتے بیٹھتے
سوتے جاگتے جب بھی یہ خدا کے ذکر کے اندر جلووں میں گم رہتا تھا اور یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا تھا. اس کا جو خدا کا ذکر کرتا تھا یہ دل سے بھی کرتا تھا, زبان سے بھی کرتا تھا, تصور سے بھی کرتا تھا, تخیل سے بھی کرتا تھا. مقصد کیا کہ یہ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھا اور ہر لمحہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا تھا. خداوند قدوس نے اس کے ذکر کو اور اس کی کوشش کو اور ذکر الہی سے ہر لمحہ اپنی زبان کو تر رکھنے کا اللہ نے اسے انعام عطا فرمایا ہے کہ خدا نے اسے اپنے قرب کے اندر جگہ عطا فرمائی. اور پھر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی 3 عادتیں ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ اس کی زندگی کے اندر اس کی 3 عادات ہوتی تھی جو خدا کو بڑی پسند تھی. اور ان میں سے پہلی عادت کیا تھی کہ لسانہ رطبا من ذکر اللہ, اس کی زبان ہر وقت خدا کے ذکر سے تر رہتی. رطبا یرتبو کا معنی ہے تر, کسی چیز کو کے اندر تر رکھنا کسی چیز کو. فرمایا کہ اس کی زبان خدا کے ذکر سے تر رہتی تھی. یہ اس کی ایک عادت ہوتی تھی. اور دوسری عادت کیا ہوتی تھی؟ فرمایا کہ اس کی دوسری عادت جو خدا کو پسند تھی وہ کیا تھی کہ قلبہ معلق بالمساجد, اس کا دل ہر وقت مسجدوں میں لٹکا رہتا تھا. یہ گھر میں سکون سے بیٹھتا ہی نہیں تھا. جیسے ہی گھر میں آتا تو کہتا یار چلتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے وہیں پہ قرآن پڑھوں گا, وہیں پہ نماز پڑھوں گا, وہیں پہ نوافل پڑھوں گا, جو وقت فارغ ہے وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کے گزارتا ہوں. تو مسجد کے ساتھ اس کا بڑا دل لگا ہوتا تھا. یہ 5 وقت کی نماز ان کے مسجد کے اندر ادا کرتا ہے. یہ جب بھی عبادت کرتا تھا مسجد کے اندر آ کر عبادت کرتا ہے. اور جب بھی کہا وہ اس کو فارغ وقت ملتا تو مسجد کے اندر آ کر گزارتا. فرمایا خداوند قدوس کو اس کا یہ عمل بڑا پسند آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے کہ یہ زیادہ تر اپنا حصہ اللہ کے گھر مسجد کے اندر, عبادت کے اندر, ریاضت کے اندر, پابندی نماز کے اندر گزارتا تھا, تلاوت قرآن میں گزارتا تھا, ذکر الہی سے جو اپنی زبان کو تر رکھتا تھا, یہ اللہ کی مسجد کو آباد کیے ہوتا تھا. اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا تھا. یہ اپنے گھر میں اس کو اتنا سکون نہیں ملتا تھا جتنا سکون اس کو خدا کی مسجد کے اندر ملتا تھا. اور میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثالی جسم کو میرے سامنے پیش کر کے مجھے بتا دیا کہ یہ اس شخص کو یہ مقام خداوند قدوس نے ان عادات کی وجہ سے عطا فرمایا. پہلا کیا کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. اور دوسرا مقام کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا تھا. اور اس کی تیسری خاصیت یہ تھی کہ وَلَمْ يَسْتَسِبَّ الْوَالِدَيْهِ, اس نے اپنی اس زبان سے کبھی اپنے والدین کے ساتھ ان کی گستاخی نہیں کی. اپنی زبان سے کبھی والدین کو اونچی آواز سے نہیں بولا. اپنی زبان سے کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی. اپنی اس زبان سے کبھی والدین کو تکلیف نہ پہنچائی. اپنی اس زبان سے کبھی اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچایا. اور اپنی اس زبان سے وہ خدا کا ذکر کیا کرتا تھا. اور اپنا وقت زیادہ تر اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر آباد کیے ہوئے گزارتا تھا. اور میں خداوند قدوس نے اس شخص کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سائے کے اندر, اپنے نور کے جلووں کے اندر گم کر کے اس کو یہ جگہ عطا فرمائی. اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین کے جہاں پر اور عادات ہوتی تھیں, ان کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا کچھ ایک وقت ایسا گزارتے تھے کہ اس لمحے ان کی یہ نیت ہوتی تھی کہ ہم یہ جتنا عرصہ میں گزاروں یہ میں دنیا سے کٹ کر اپنے رب کو راضی کر دوں. اور وہ وقت انہوں نے مقرر کیا ہوتا تھا. اور ہمارے پیارے آقا و مولا جناب سید العالمین و محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی. امت کو تو حکم فرمایا کہ تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن خود حضور نبی علیہ السلام نے ساری زندگی تہجد کی نماز کو بھی اپنے ساتھ قائم رکھا. پوری کائنات جب سو جاتی تھی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کو اٹھ کر رات کی تاریکی کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں قیام فرمایا کرتے تھے. اور اللہ کی بارگاہ کے اندر
جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے، اور اس حد تک قیام کرتے کہ جب سارے کائنات پوری امت سوئی ہوتی تھی، میرے مصطفیٰ امت کے لیے جاگ رہے ہوتے تھے اور ان کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یا ایھا المدثر، اے مدثر کی چادر اوڑھ کر، اے چادر اوڑھ کر آدھی رات کو، رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کرنے والے کچھ تھوڑا سا آرام بھی کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس عبادت کا، اس ریاضت کا، اس انہماک کا کیا عالم ہوگا کہ رب فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، حالانکہ حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو پوری کائنات کے لیے کیا ہے، ایگزامپل ہے، پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ اور میدان محشر میں سرکار سب کی شفاعت کریں گے، اور حضور کے اذن سے جنت کا دروازہ کھلے گا، حضور کے اذن کے ساتھ شفاعت ہوگی، حضور علیہ السلام مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری رات جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے، تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تمام علوم سے فارغ ہو گیا، اور علوم سے فارغ ہونے کے بعد پھر میرے اساتذہ نے مجھے حکم دیا کہ اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس علم کو آگے پھیلائیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ میں نے اتنا عرصہ علم حاصل کیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، پڑھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے یہ آواز دی کہ عبد القادر، تو منصب تدریس پر فائز ہونے والا ہے، منصب تبلیغ پر فائز ہونے والا ہے، تیرے عمل کو لوگ اپنے لیے نمونہ بنائیں گے، لہٰذا میں نے کہا، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو علم، جتنا عرصہ لگا کر میں نے علم حاصل کیا ہے، اتنا عرصہ میں جو حاصل کیا ہوا علم ہے پہلے خود اس پر عمل کروں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میں نے جو علم حاصل کیا ہے، میں جب تک جتنا عرصہ لگا کر میں نے علم حاصل کیا ہے، اور میں اتنا عرصہ لگانے کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پہلے خود اس پر عمل کروں گا۔ تو آپ وہاں سے نکلے، بغداد کے جنگلوں کے اندر، غاروں کے اندر، ویرانوں کے اندر چلے گئے، اور ایسے مقام پر جا کر خدا کی عبادت کی، غاروں کے اندر چھپ چھپ کے کئی سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور صرف یہ تھا کہ تاکہ میرے نفس کے اندر کسی قسم کا دکھاوا نہ آ جائے، میرا عمل ریا سے پاک ہو جائے، دکھاوے سے میرا عمل پاک ہو جائے۔ اور پھر حتیٰ کہ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 25 سال تک جنگلوں کی، ویرانوں کی، غاروں کی سیاحت کی، اور اس سیاحت کے دوران بڑے بڑے اولیاء کاملین جو ان سے پہلے جو وہ تنہائیوں کے اندر، غاروں کے اندر اللہ کی عبادت کر کے وہ سنت مصطفیٰ ادا کر رہے تھے، جو حضور نبینا علیہ السلام نے غار حرا کے اندر جو ہے وہ تنہائی کے اندر اپنے رب کی عبادت کی، ریاضت کی، اور اپنے رب کو سجدوں کے ساتھ اس طرح راضی کیا کہ اسی غار کے اندر جہاں تنہائی دنیا سے کٹ کے میرے مصطفیٰ اپنے رب کی عبادت کے اندر میب ہوئے، تو اسی غار حرا کے اندر اللہ نے سب سے پہلی وحی نازل کی کہ یہیں سے اعلان فرماؤ کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور پہلی وحی لے کر آئے، اور وہ وحی کیا تھی؟ اقرا، پڑھیے، وہ بھی علم کی وحی تھی، وہ بھی نالج کی وحی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ کس طرح حاصل ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پہلے اس علم پر عمل کیا، اور جب میں اس پر عمل کر چکا تو حتی صرت قطبا، تو اللہ تعالیٰ نے اس علم حاصل کرنے کے بعد اس علم پر عمل کی برکت سے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دیا، اور جب مقام قطبیت پر فائز کیا تو پھر خود فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری زندگی میں ایک ایسا مقام آیا کہ میرے رب نے چاہا کہ اس نے جو مجھے مقام عطا فرمایا وہ خود مجھے دکھائے،
اللہ نے مجھے وہ مقام دکھایا، اور کیا دکھایا؟ کہتے ہیں انل جیلیو، خود بیان کرتے ہیں کہ انل جیلیو، کہ میں جیلانی ہوں، والمہد مقامی، خداوند قدوس نے مجھے مقام مہدہ عطا فرمایا۔ مقام مہدہ کہتے ہیں کہ جس مقام کی انتہا ہو اور اس کے بعد مقام صحابیت شروع ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے رب نے مجھ پر کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میں علم حاصل کر کے، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ علم پر عمل کرنے لگا، اور علم پر عمل کرنے کے بعد پھر خداوند قدوس نے جب مجھے مقام مہدہ پر فائز کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیا۔ کیا کر دیا؟ حجابات کو ہٹایا، اور اس طرح ہٹایا کہ خود اس کو بیان کرتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے ممالک پیدا کیے ہیں، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نظر اٹھاتا ہوں تو میرے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، مشرق کو بھی اپنے سامنے دیکھتا ہوں، مغرب کو بھی اپنے سامنے دیکھتا ہوں، شمال کو بھی اپنے سامنے دیکھتا ہوں، جنوب کو بھی اپنے سامنے دیکھتا ہوں، ساتوں زمینوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، ساتوں آسمانوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور جب نظر کو آسمان کی طرف ہٹاتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں نظر من در لوح محفوظ است، بیٹھا فرش زمین پر ہوتا ہوں، لوح محفوظ پر تمہاری لکھی ہوئی تختیاں پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ یہ خدا نے مجھے نور کی نظر عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست کے معاملے میں، مومن کے علم کے معاملے میں، ولی اللہ کی فراست کے معاملے میں، ولی اللہ کے علم کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ کیوں؟ کہ جب وہ خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اپنے عمل کو دکھاوے سے پاک کر لیتا ہے، اپنے علم کو دکھاوے سے پاک کر لیتا ہے، اپنے تصور کو دکھاوے سے پاک کر لیتا ہے، اپنے تخیل کو دکھاوے سے پاک کر لیتا ہے، فرمایا پھر خداوند قدوس کے انوار کا وہ مظہر بن جاتا ہے۔ اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہوتا ہے، اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہوتا ہے، اس کا چلنا خدا کا چلنا ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ پھر اللہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نکالتا ہی نہیں ہے، اس کو زبان سے بس کلمہ نکالنے کی دیری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیجے ہوتے ہیں، اس نے زبان سے بس الفاظ نکالنے ہوتے ہیں، عمل خدا کرواتا ہے۔ جس طرح وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح اس معاملے کو کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، وہ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہے، اور پھر عرش الہی کے نیچے خدا اس کو جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانیہ شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام قطبیت خدا نے عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ 1000 سال گزرنے کے بعد آج بھی بچے کے دل کے اندر، مرد و خواتین کی سوچوں اور تصور کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت پائی جاتی ہے، یہ محبت بانٹنے سے نہیں ملتی، یہ کسی دکان سے نہیں ملتی، یہ خلوص سے ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ خلوص دل کے ساتھ کائنات کے اندر نیک عمل کر جاتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر جاتا ہے، وہ دنیا میں رہے نہ رہے اس کا عمل بھی زندہ ہوتا ہے، اس کا کردار بھی زندہ ہوتا ہے، اس کے افکار بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور داتا علی حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے سفر کرتے کرتے انڈیا جانے سے پہلے حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں آپ کے مزار پر حاضری دی اور وہاں پر 40 دن چلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حضرت داتا کا مقام چلے کے اندر دکھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ نے جب مقام داتا دکھایا نا، تو 40 دن بعد ان کے قدموں سے باہر آئے۔ وہ چلہ گاہ آج بھی لاہور کے اندر موجود ہے، تو باہر آئے اور باہر آنے کے بعد اس کا اظہار کیا۔ اظہار کیا کیا؟ اظہار یہ کیا کہ
کہ آپ کہتے ہیں گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رانما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ اعلان کیا کہ میں نے داتا کے قدموں میں بیٹھ کر جو خدا نے مجھے داتا کا مقام دکھایا ہے، داتا علی حجویری کی عظمت کو جو میرے خدا نے مجھے دکھایا ہے، داتا علی حجویری نے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، اس کو بارگاہ رب کریم کے اندر جو مقبولیت اور مرتبہ اور عظمت ملی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے اس مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ گنج بخش فیض عالم، کہ حضرت داتا علی حجویری کو جو خدا نے معرفت کے خزانے عطا فرمائے ہیں اور معرفت کی اور کے انوار عطا فرمائے ہیں، وہ فیض عالم، وہ تمام جہانوں کے لیے روحانیت کا فیض ہے۔ ناقصارا پیر کامل، جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہیں ان کے لیے رہنما ہیں، ان کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو کامل اور رہنما، جو کامل پہلے سے کامل ہیں، ان کے لیے بھی وہ رہنما اور مقتدا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب امامت پر فائز کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب مجددیت پر فائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب قطبیت پر فائز کیا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں کہ سرت قطباً، آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی سرت قطبا، کہ میں نے جب علم حاصل کر کے علم پر عمل کیا اور خداوند قدوس نے میرے اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، قبول کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب قطبیت عطا فرمایا، اور جس وقت خدا کی بارگاہ سے ان کے اس عمل کو مقبولیت ملی تو حکم ہوا کہ اب بغداد شہر کی طرف جاؤ۔ پھر جنگل سے نکلے اور کہتے ہیں کہ سفر کرتا کرتا جب بغداد کی جامع مسجد میں پہنچا، حالانکہ کہتے ہیں کہ میں کئی دن بغداد کے بازار سے گزرا ہوں، مجھے کسی نے نہیں پہچانا، بال بڑے ہوئے ہیں، گدڑی پہنی ہوئی ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، کئی سال تک سیاحت کرتے رہے، کسی نے نہیں پہچانا، لیکن اللہ کی بارگاہ سے جب مقبولیت کا پروانہ ملا تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے بغداد شہر میں قدم رکھا، پورا شہر میرے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کے سجدے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، اس کا قیام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کا رکوع اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کا تصور اور تخیل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تو خدا جبریل سے کہتا ہے کہ اب اعلان کر دو کہ یہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، جو اس کے ساتھ ہوگا اس کو میری معیت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابتدائیہ تھا جو میں نے تعارفی طور پر آپ کی خدمت میں جو پیش کیا ہے، انشاءاللہ سرکار غوث اعظم کی تعلیمات پر آگے تفصیلات سے گفتگو